بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ جب وحی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کیا صحابہ کرام جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنتے تھے؟ وحی نازل ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کہاں پر لکھتے تھے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کا تعارف کرتے ہوئے فرماتا ہے، بلا شبہ یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطہر پر انہوں نے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کرنے والے ہوں۔ صاف عربی زبان میں ہے اور بلا شبہ اس کا ذکر پچھلی کتب میں بھی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے۔ آیت مبارک کا ترجمہ ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کس طرح نازل ہوتا تھا اور وحی کس طرح آتی تھی؟ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، پھر مجھ سے بات کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ اگر وحی اس حالت میں آتی کہ آپ اپنے پر سوار ہوتے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ابن جریر میں یہ بھی ہے کہ پھر جب تک وہ نہ ہو لے اونٹنی سے قدم نہ اٹھایا جاتا۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کرنے والے کی طرح سانس لیا کرتے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ آپ پر غنودگی کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی، گویا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے یا آپ پر کوئی پردہ ڈال دیا گیا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفوان بن یعلا کو یہی حالت دکھائی کہ کپڑے سے آپ پر سایہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنا سر اندر ڈال کر دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے والے کی طرح بلند سانسیں لے رہے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری، اس وقت آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا۔ وحی کا اتنا بوجھ پڑا کہ میں تو ڈرنے لگا کہ میری ران کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ ابتداً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آیت کا کچھ حصہ ضائع ہو جانے کے خوف سے وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ الفاظ نہ بھول جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو الفاظ پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک اور لبوں کو ہلاتے جاتے اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے۔ دوسری طرف قرآن مجید کا یاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ وعدہ فرما کے آپ کو مطمئن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلائیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں اور پھر اس کو بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے، جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ لوگوں کو اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنیٰ غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے لے کر حاضر ہوتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی۔ آپ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے، انہیں لکھواتے اور دوسروں کو سکھانے کا حکم فرماتے۔ سلسلہ چلتا رہا، قرآنی آیات اور صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے جاتے کہ یہ فلاں آیت کے ساتھ ہے، وہ آیات ان کے بعد ہیں، یہاں تک کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نازل ہو گیا۔ تمام آیات کی ترتیب بتا دی گئی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھنے کا حکم دیا۔ غرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھانے کا بھی خوب اہتمام فرماتے تھے اور لکھانے کے بعد سن بھی لیتے تھے۔ اگر کوئی فروگزاشت ہوتی تو اس کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قرآن حفظ ہو گیا، اور پھر جب پورا قرآن مجید مکمل ہو گیا تو یہ اس وقت تک الگ الگ جگہوں اور مختلف شکلوں میں یعنی پتھروں، چمڑوں، کھجور کے تنوں پر لکھا ہوا تھا۔ قرآن پاک ابھی ایک جگہ پر یکجا نہیں ہوا تھا کہ اسی دوران مسلمانوں کے لیے ایک بہت تکلیف دہ وقت آ پہنچا، جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ جمع قرآن کا پہلا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا سن کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب نامی شخص نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگا۔ اس موقع پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر وقت اقدام کیا اور اس جھوٹے شخص کے خلاف فیصلہ دے کر جہاد کا اعلان فرمایا۔ اس جہاد میں مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن بہت سے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 700 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں قرآن مجید کے حافظ و قاری بھی تھے، اس جہاد میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں حافظ و قاری صحابہ کرام کی شہادت سے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آزردہ و پریشان ہوئے۔ آپ کے دل میں خیال گزرا کہ جنگوں میں قاری و حافظ صحابہ کرام کی شہادتوں کا یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو قرآن مجید کیسے محفوظ رہے گا۔ یہ سوچ کر آپ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے قرآن مجید کی آیات ایک جگہ جمع کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے حوالے سے بات کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کی ذمہ داری کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو منتقل کرنے کے لیے کہتے تو مجھ کو اتنی پریشانی نہ ہوتی جتنی قرآن کو جمع کرنے میں محسوس ہوئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ پورا قرآن یاد تھا، وہ زبردست حافظ قرآن تھے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ تر وحی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لکھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ دوسرے حفاظ صحابہ کے پاس گئے۔ انہیں جو یاد ہوتا یا لکھا ہوا ہوتا وہ دیکھتے، سنتے، گواہی لیتے اور اسے محفوظ کرتے۔ یوں بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرآنی آیات یکجا کر کے قرآن مجید کی شکل دے دی۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آیات کی ترتیب اور صورتوں کی تفصیل کا کام تو ہو چکا تھا، لیکن وہ سب ایک جگہ پر نہیں تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سورہ کو الگ الگ جمع کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تو ثواب کے مستحق ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے جمع قرآن کا مایہ ناز کارنامہ انجام دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، سارے اجزاء الگ الگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی تختی اور سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کروانے کا کام حکومتی اور اجماعی طور پر انجام دیا۔ چنانچہ ایسا نسخہ مرتب ہو گیا جس کو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجماعی تصدیق حاصل ہوئی۔